السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور شہریار احمد۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سال بلوچستان میں 700 دہشت گرد مارے گئے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات میں بین الاقوامی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران علاقائی امن، اقتصادی تعاون اور ابھرتے ہوئے عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نچلی سطح پر عوام کو اختیارات منتقل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ سینئر سیاستدانوں محمود مولوی اور عمران اسماعیل نے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سزا سنا کر احتساب کی شاندار مثال قائم کرنے پر مسلح افواج کی تعریف کی ہے۔ قومی ورثے کے وزیر نے بین الاقوامی اشتراک عمل کے ذریعے پاکستان میں آثار قدیمہ کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ رواں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کل ملک بھر میں شروع ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ میں قائم ایک بین الاقوامی تنظیم نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو معیاری انتظامات پر سرٹیفکیشن سے نوازا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کراچی میں بڑے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد سے متعلق کام کا جائزہ لیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی عبوری سیکیورٹی فورس پر حملے کی مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں 6 بنگلہ دیشی امن فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت رہنما صوفی محمد اکبر کو آج ان کی 38ویں برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں آج فائرنگ کے واقعے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ نے نیو یارک میں اپنے دوسرے بین الاقوامی روڈ شو کا اہتمام کیا، جس دوران 11ویں ایڈیشن کی ٹرافی کی نمائش کی گئی۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع خاران میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز اور بلوچستان پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں اس کارروائی کے دوران 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی گرفتاری کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن و امان خراب کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور بلوچستان پولیس کی کامیاب کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف قوم کے مضبوط عزم کا واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال بلوچستان میں 700 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ انہوں نے اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم کامیابی قرار دیا۔ شہباز شریف نے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلوچستان کے محکمہ داخلہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری محمد حمزہ شفقات نے کہا ہے کہ رواں سال صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 78,000 کارروائیاں کی گئیں۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے DIG اعزاز احمد گورایا کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 700 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ حمزہ شفقات نے کہا کہ صوبائی حکومت نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات میں سربنیاس فورم کے موقع پر پولینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ کے ہم منصبوں کے ساتھ مختصر بات چیت میں علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم رادوسلاو سیکورسکی سے ملاقات میں انہوں نے موجودہ عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور بیلجیم کے ہم منصب میکسم پریوٹ سے ملاقات کے دوران یورپی یونین اور پاکستان کے موجودہ تعلقات پر بات چیت کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے امکانات بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار اور ان کے لگزمبرگ کے ہم منصب بیٹل زیویئر نے بھی موجودہ عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے بھی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور 2 طرفہ امور کا جائزہ لیا گیا۔ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ اور عالمی انسانی امداد، ریلیف اور ترقی کے لیے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے موجودہ صدر اور CEO ڈیوڈ ملیبینڈ نے بھی نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سربنیاس فورم 2025 میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فورم میں بین الاقوامی رہنماؤں اور پالیسی سازوں کے ساتھ علاقائی امن، اقتصادی تعاون اور ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز پر بات چیت کی۔
قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نچلی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے آج ملیرکے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات کرائے اور اختیارات بلدیاتی انتخاب میں منتخب نمائندوں کو منتقل کیے۔ رانا تنویر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فیض حمید کے خلاف تاریخی فیصلہ ہوا ہے اور اختیارات کے غلط استعمال میں ملوث دیگر افراد کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا ایجنڈا ملک اور اس کے اداروں کو کمزور کرنے پر مبنی تھا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز گلگت بلتستان کے آئندہ عام انتخابات میں اکثریت حاصل کرے گی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ نواز شریف نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ سینئر سیاستدانوں محمود مولوی اور عمران اسماعیل نے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سزا دے کر احتساب کی ایک تاریخی مثال قائم کرنے پر مسلح افواج کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اب شروع ہونے والا احتساب کا عمل جاری رہے گا اور پی ٹی آئی سمیت فیض حمید کے نیٹ ورک سے فائدہ حاصل کرنے والے تمام عناصر کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت مکمل طور پر نااہل ہے۔ سینئر سیاستدانوں نے پی ٹی آئی پر زور دیا ہے کہ وہ مخاصمت کا راستہ ترک کر کے مفاہمت کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد دیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ پی ٹی آئی کو عادل راجہ جیسے سوشل میڈیا کارکنوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو اپنے پلیٹ فارم پر ویوز میں اضافہ کر کے ڈالر حاصل کرنے کے لیے ملک کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قومی ورثے کے وزیر اورنگزیب خان کھچی نے بین الاقوامی تعاون سے آثار قدیمہ کے قیمتی ورثے کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وارسوات میں اٹلی کے آثار قدیمہ کے مشن کے قیام کی 70ویں سالگرہ کے حوالے سے روم میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے آثار قدیمہ میں پاکستان اور اٹلی کی لازوال شراکت داری اور مشترکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ میں اس کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے جاری اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا جن کا مقصد آثار قدیمہ کی تحقیق، تحفظ اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون، تعلیمی تبادلوں اور ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ اس تقریب میں 1955 میں مشہور دانشور جوزیپے ٹوسی کے قائم کردہ اٹالین آرکیولوجیکل مشن کی جانب سے پاکستان بھر کے آثار قدیمہ کے مقامات کے حوالے سے دہائیوں پر مشتمل تکنیکی اور عملی معاونت کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلی بار عالمی تبادلے کے لیے ایک منظم، شفاف اور عالمی سطح پر مؤثر راستہ کھولا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی کا اجرا ایک نئے ریگولیٹری ویژن کی جانب عملی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا متعارف کرایا گیا فریم ورک انسداد منی لانڈرنگ اقدامات اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کی مؤثر نگرانی کے قابل بنائے گا۔ پاکستان کے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل اثاثوں کو اپنانے پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا شمار دنیا کے 3 اعلیٰ ترین کرپٹو اپنانے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت خزانہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی توسیعی فنڈ سہولت کے تحت حالیہ اصلاحاتی اقدامات نئی شرائط نہیں ہیں بلکہ مرحلہ وار اور درمیانی مدت کے اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کو وقت کے ساتھ ترتیب وار ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کرنے میں ممالک کی مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں طے شدہ پالیسی مقاصد کے حصول کے لیے سابقہ اقدامات کی بنیاد پر ہر پروگرام کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ تازہ ترین اصلاحات آئی ایم ایف کی توسیعی فنڈ سہولت کے تحت اچانک عائد کردہ شرائط کی بجائے پاکستان کے متفقہ اصلاحاتی ایجنڈے کے تسلسل، ترتیب اور گہرائی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ رواں سال کی 5ویں اور آخری قومی انسداد پولیو مہم کل سے ملک بھر میں شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ 50 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی رپورٹ۔ قومی مہم کے دوران پنجاب بھر میں 5 سال سے کم عمر 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی، جس کے لیے 2 لاکھ سے زائد ورکرز پر مبنی پولیو ٹیمیں گھر گھر جائیں گی، جبکہ عوامی مقامات پر بھی قطرے پلائے جائیں گے۔ متحرک آبادی کے بچوں کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو مہم کے حوالے سے صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر نے کہا، پولیو وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہر بچے کو ویکسین پلانا ضروری ہے۔
ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے ماجد علی محمود کی رپورٹ۔ ضلع ملتان میں محکمہ صحت نے 10,20,000 سے زائد 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کے لیے 4,399 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ ضلع بہاڑی میں قومی انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کی تشکیل کردہ 2,176 موبائل، 109 فکسڈ اور 89 ٹرانزٹ ٹیمیں ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 6,41,220 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ ضلع خانیوال میں قومی انسداد پولیو مہم کو کامیاب اور مؤثر بنانے کے لیے محکمہ صحت کی تشکیل کردہ 2,572 ٹیمیں 6,14,000 سے زائد 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ اسی طرح ضلع ڈیرہ غازی خان میں مہم کے دوران ضلع بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 8,56,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے محکمہ صحت نے 2,369 موبائل، 113 فکسڈ اور 58 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ ضلع مظفر گڑھ میں بھی 5 سال تک کی عمر کے 8,53,922 بچوں کو پولیو کی ویکسین کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت نے موبائل، فکسڈ اور ٹرانزٹ ٹیموں سمیت 3,693 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ سندھ بھر میں کل سے شروع ہونے والی مہم کے حوالے سے فہیم الرحمان کی کراچی سے یہ رپورٹ۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے مطابق اس مہم کے دوران صوبے بھر کے 30 اضلاع کی 1,345 یونین کاؤنسلز میں 5 سال تک کے تقریباً 1,06,00,000 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مہم میں 80,000 سے زائد فرنٹ لائن پولیو ورکرز اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ 21,000 قانون نافذ کرنے والے اہلکار بشمول 400 خواتین کانسٹیبلز پولیو ٹیموں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو کے حوالے سے جوہر علی کی رپورٹ۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 5 سال تک کی عمر کے 65 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مہم کے لیے محکمہ صحت نے 35,500 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ اسی طرح پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے تقریباً 50,000 پولیو اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ پولیو ویکسینیشن کی ٹیمیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے شہروں کے داخلی راستوں، ریلوے اسٹیشن اور صحت کے بنیادی مراکز میں موجودگی کے ساتھ ساتھ گھر گھر جائیں گی۔ چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ نے ہدایات دی ہیں کہ ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلانا یقینی بنانے کے لیے پولیو ٹیموں کی مؤثر نگرانی کی جائے۔ اور اب بلوچستان بھر میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے کوئٹہ سے حسین فاروق کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان بھر میں انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے۔ صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوارڈینیٹر انعام الحق نے آج ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندہ کو بتایا کہ پولیو مہم کے دوران 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 11,000 ٹیمیں حصہ لے گی۔ والدین، دیکھ بھال کرنے والوں، عوامی نمائندوں اور کمیونٹی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ کل ملک بھر میں شروع ہونے والی قومی انسداد پولیو مہم کی بھرپور حمایت کریں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس مہم کو کامیاب بنانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ 5 سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ مہم رواں ماہ کی 21 تاریخ تک جاری رہے گی۔ مہم سرحد پار سے پولیو وائرس کی منتقلی کی روک تھام کے لیے افغانستان کی دسمبر پولیو مہم کے ساتھ شروع کی جا رہی ہے۔ پی بی آصفہ بھٹو زرداری نے موسم سرما سے پھیلنے والی بیماریوں کے خطرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پولیو وائرس اس موسم میں انتہائی تیزی سے پھیلتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بچہ پولیو کے قطروں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر محمود اشرفی نے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء ملک کی سلامتی یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ طاہر اشرفی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کو بھی سراہا۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو مئی میں جو فتح دی ہے اور جو کامیابیاں دی ہیں، جو نصرت دی ہے، آج پوری دنیا آپ کو ایک فاتح قوم اور ایک فاتح فوج کی طرح دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہر مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو فروغ دینے کے لیے ملک گیر مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے افغان علماء کرام کے حالیہ اعلامیہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے۔
पंजाब सूरत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड में मुकीम एक तस्लीम शुदा बैन अल-अक़वामी इदारे की जानिब से बैन अल-अक़वामी सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। पंजाब सूरत बाजार अथॉरिटी ने ISO 9001 और ISO 27001 सर्टिफिकेशन हासिल किए हैं। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नुमाइंदा जुनैरा खालिद से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के काम को आलमी सतह पर तस्लीम करने पर खुशी का इजहार किया है और उन्हें मुबारकबाद दी है। उन्होंने अगले माह के आगाज तक मजीद 3 अजला में सहूलत बाजार कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रोजमर्रा इस्तेमाल की मयारी अशिया की सस्ते नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को ISO सर्टिफिकेशन मिलने पर पंजाब में अपनी नौयत का पहला मुनफरिद अदारा बन गया है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने सूबे भर में 17,000 से जायद स्टॉल लगाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अथॉरिटी के तहत 36 अजला में 6,000 नए स्टॉल्स जबकि 10 नए कायम किए जाने वाले सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल्स लगाए गए हैं। 10,000 आर्जी वीकेंड स्टॉल्स के जरिए भी आवाम को सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इरादा किया है कि सूबाई हुकूमत कराची में बुनियादी ढांचे के जदीद हल फराहम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये बात आज कराची में मुतादद अहम तरक्याती और ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर पेशरफ्त के जायजे के लिए एक दौरे के दौरान कही। दौरे के दौरान मुतालिका महकमों और प्रोजेक्ट हुक्काम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि कराची के तरक्याती मनसूबे शहर की इक़्तिसादी तरक्की, ट्रैफिक को बेहतर बनाने और मेयार ज़िंदगी के लिए तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए हैं। वज़ीर आला ने इन तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने सूडान के इलाके के डुगली में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी सिक्योरिटी फोर्स पर हमले की मज़म्मत की है, जिसके नतीजे में बांग्लादेश के 6 अमन फौजी हलाक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने अपने बयान में कहा है कि वो क़याम अमन के लिए जान का नजराना देने वाले एहलकारों की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करता है और बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से गहरी ताज़ियत का इजहार करता है। मिशन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर ऐसे घिनौने हमले जंगी जराइम हैं और इस वहशियाना इक़दाम में मुलव्विस अनासिर की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज हुर्रियत रहनुमा और जम्मू कश्मीर महाज आज़ादी के बानी रुकन सूफी मोहम्मद अकबर की 38वीं बरसी पर उन्हें शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सूफी मोहम्मद अकबर आज के दिन 1987 में अपने आबाई कस्बे सोपुर में इंतकाल कर गए थे। श्रीनगर में जारी एक बयान में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने कहा कि सूफी अकबर एक बेलौस रहनुमा थे जो अपनी मौत तक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए पुरअज़्म रहे, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम से वादा किया था। तर्जुमान ने कहा कि भारत की जानिब से कश्मीरियों की सियासी हकूक़ से मुसलसल इनकार जनूबी एशिया में अमन को ख़तरे में डाल सकता है। उधर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की कार्रवाई में भारतीय पुलिस ने भारतीय नीम फौजी दस्तों की मदद से मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 200 कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें हुर्रियत पसंदों के हामी करार दिया गया। ये गिरफ्तारियां पूरे मकबूजा इलाके में जारी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान हुई हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया है कि मकबूजा वादी में सूरत हाल मामूल पर आने के दावे दुरुस्त नहीं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के पेश नज़र आम सियाहती मकामात बदस्तूर बंद हैं। गुलमर्ग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने आम सियाहती मकामात की मुसलसल बंदिश को नाकामी करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने तस्लीम किया कि सियाहती मकामात की बंदिश या उन्हें दोबारा खोलने के फैसले का इख्तियार मुंतखब हुकूमत के पास नहीं है। इसराइली फ़ौज ने गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में आज गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलाबारी और फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के साहिल से दूर समंदर में माहीगीरों को गिरफ्तार करके उनकी कश्ती को तबाह कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने 12 जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और गजा में इन हमलों में 386 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 12 अफराद ज़ख्मी भी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर तरह की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए
پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں سڈنی کے بندائی بیچ پر فائرنگ کے افسوسناک واقعے پر دکھ کا اظہار کیا، جس میں کئی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صدر نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور پولیس اہلکاروں سمیت زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی جو جوابی فائرنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر ایک بیان میں سڈنی کے بندائی بیچ پر دہشت گردوں کے گھناؤنے حملے کے متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں آسٹریلیا کے عوام اور حکومت سے اظہار یکجہتی کرتا ہے اور ان کے شانہ بشانہ ہے۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ متنازع سرحدی خطے کے ساحلی علاقوں میں جنگ پھیلنے کے بعد اپنے جنوب مشرقی صوبے ٹریٹ میں کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت دفاع کے ترجمان ریئر ایڈمرل سورسنت کنگسری نے بینکاک میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ علاقے میں مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھائی لینڈ سفارتی حل کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کمبوڈیا کو جنگ روکنا ہوگی۔ آج نوآبادیاتی نظام کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1960 میں نافذ کیے جانے والے اقوام متحدہ کے نوآبادیات کے خاتمے کے تاریخی اعلامیے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان سپر لیگ میں اپنی فرنچائزز کے لیے امریکہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے سرمایہ کاروں کی بڑھتی دلچسپی کے پیش نظر نیو یارک میں اپنے دوسرے بین الاقوامی روڈ شو کا اہتمام کیا۔ لیگ کا 11واں ایڈیشن اگلے سال اپریل اور مئی میں پاکستان کی 6 شہروں میں ہوگا۔ نئے ایڈیشن میں 2 نئی ٹیموں کی شمولیت کے بعد لیگ کی تاریخ میں پہلی بار 6 میچ 6 مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ میں وسیم اکرم، رمیز راجہ، سلمان علی آغا، ابرار احمد، فہیم اشرف، سائم ایوب، شان مسعود اور سعود شکیل سمیت ٹاپ پاکستانی کرکٹ اسٹارز شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے محمد شایان آفریدی اور راشد علی نے امریکہ میں جونیئر اورنج بال انٹرنیشنل ٹینس چیمپئن شپ 2025 کے ڈبلز کے پہلے مرحلے میں فتح حاصل کی۔ ڈبل کے پہلے مرحلے میں شایان آفریدی اور راشد نے کولمبیا کے پاولو اگوڈیلو گیلن اور برازیل کے لورینزو تاسیاتانو کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 6-4 سے شکست دی۔ آج دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت نے پاکستان کو 90 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم 46.1 اوور میں 240 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 41.2 اوور میں 150 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سندھ حکومت صوبے میں نوجوانوں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے جدید سہولیات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ ایک بیان کے مطابق کراچی میں مختوم بلاول اسپورٹس کمپلیکس کو رنگی قائم کیا گیا ہے، جہاں انڈور اور آؤٹ ڈور سہولیات دستیاب ہیں۔ اسپورٹس کمپلیکس میں ایک جمنازیم بھی ہے۔ ریسلنگ میں 17 مرتبہ عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کرنے والے جان سینا نے ان رنگ کیریئر سے باضابطہ طور پر ریٹائر ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان گزشتہ رات ایک اہم میچ کے بعد کیا۔ یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور خبرنامے میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے رابطہ کار سیف الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کی رفتار کو ویلیو ایڈیشن، تنوع اور نئی منڈیوں تک رسائی کے ذریعے تیز کیا جا سکتا ہے۔ صنعت کاروں کے ایک وفد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ برآمدات کو ترجیح دے کر پاکستان کی ادائیگیوں کا توازن بہتر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ بیرونی فائنینسنگ پر انحصار بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ پیداواری صلاحیت، نظم و نسق اور کاروباری اصلاحات کے اس مربوط نظام کے ذریعے ہی مستحکم اور خوشحال معاشی مستقبل کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری اصلاحات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ٹیکسوں کو آسان بنانا، کانٹریکٹ کے نفاذ کو بہتر بنانا اور کاروبار کرنے میں آسانی کو یقینی بنانا فرموں کو عالمی سطح پر مسابقت کے قابل بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھرتی ہوئی عالمی منڈیوں میں ڈیزائن ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں 24 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے پہلا جدید ترین ڈیزائن اینڈ ای کامرس سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیا جائے گا۔ یہ بات صنعتی تعاون کے بورڈ کے پہلے اجلاس میں کہی گئی، جس کی صدارت اس کے نو منتخب چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے کی۔ چیئرمین نے کہا کہ عالمی فیشن انڈسٹری کا کل حجم 3000 ارب ڈالر سے زائد ہے اور دنیا بھر میں تقریباً 3 ارب سے زائد لوگ اس تجارت سے وابستہ ہیں، جبکہ وسیع امکانات کے باوجود اس میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے فن کی دنیا سے خبریں۔
रोमानिया का सिफारत खाना जुमे को सेंट थॉमस चर्च इस्लामाबाद में खुसूसी क्रिसमस गीत कंसर्ट का इनेकाद करेगा। इस कंसर्ट में रोमानिया के रिवायती गीत पेश किए जाएंगे। इस्लामाबाद की नेशनल आर्ट गैलरी में मुसव्विर यूसुफ खान की कुरानी आयात की खत्ताती और मुसव्वरी के फनपारों की नुमाइश जारी है। इस नुमाइश में इस्लामी रूहानियत और समाजी तसव्वुरात के मुनफरिद इम्तिजाज को उजागर किया गया है। नुमाइश में 40 फनपारे पेश किए गए हैं, जिनमें कूफी रस्मुल खत में कुरानी आयात की खत्ताती की गई है। ये नुमाइश जुमे तक जारी रहेगी। फन की दुनिया से फिल वक्त इतना ही और अब बढ़ते हैं साइंस की दुनिया की अपडेट्स की जानिब। मुहक्किकीन ने फूलों की खुशबू वाली फंगस तैयार की है जो मच्छरों को अपनी तरफ मतवज्जो करके उनका खात्मा कर देती है। फंगस लॉन्गीफोलेन खारिज करती है जो इंसानों के लिए बेज़र कुदरती खुशबू है जिसका असर कई महीनों तक रहता है। लेबॉर्ट्री टेस्ट से पता चला है कि ये फंगस 90 से 100% मच्छरों को मार सकती है। साइंसदानों का कहना है कि कम लागत और माहौल दोस्त फंगस आलमी सतह पर मलेरिया, डेंगू और मच्छरों से फैलने वाली दीगर बीमारियों पर काबू पाने में मदद दे सकती है। मुहक्किकीन ने एक बायो इंस्पायर्ड जेल तैयार किया है जो कुदरती नशोनुमा के अमल की नकल करते हुए दांतों के तामचीनी को दोबारा बना सकता है। फ्लोराइड से पाक मवाद तामचीनी की ताकत को बहाल करता है, दांतों में पैदा होने वाली खराबियां रोकता है और हसासियत में कमी लाता है। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की तरफ से तैयार किया गया ये जेल मादनियात से भरपूर एक तह बनाता है जो कुदरती तामचीनी की तरह काम करता है। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा स्वालेह से। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतलब जुज़वी बरलूद रहने के अलावा पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, भलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाल मगरिबी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, भलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और भलाई सिंध के मैदानी अजला में स्मोक जबकि रात और सुबह के औकात में धुंध छाई रही। आज के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेब में -5, स्कर्दू गुपस में -3, बगरोट में -2 और पाड़ा चिनार में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहर जैसे कि इस्लामाबाद में 6, मरी में 3, लाहौर में 8, कराची में 14, पेशावर में 6, क्वेटा में 5, मुजफ्फराबाद में भी 5, गिलगित में 1, अनंतनाग और पुलवामा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस साल बलूचिस्तान में 700 दहशतगर्द मारे गए जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात में बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दौरान इलाकाई अमन, इक़्तिसादी ताउन और उभरते हुए आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत निचली सतह पर अवाम को इख्तियारात मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। सीनियर सियासतदानों महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को सजा सुनाकर एहतसाब की शानदार मिसाल कायम करने पर मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ की है। कौमी वर्से के वज़ीर ने बैनुल-अक़वामी इश्तराक अमल के ज़रिए पाकिस्तान में आसार क़दीमा के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया है। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम कल मुल्क भर में शुरू होगी। स्विट्ज़रलैंड में कायम एक बैनुल-अक़वामी तंजीम ने पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को मयारी इंतज़ामात पर सर्टिफिकेशन से नवाजा है। वज़ीर आला सिंध ने आज कराची में बड़े तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक काम का जायजा लिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी सिक्योरिटी फोर्स पर हमले की मजम्मत की है जिसके नतीजे में 6 बांग्लादेशी अमन फौजी जाँ बहक हो गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हुर्रियत रहनुमा सूफी मोहम्मद अकबर को आज उनकी 38वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खिराजी अकीदत पेश किया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आज फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद हलाक हो गए। और पाकिस्तान सुपर लीग ने न्यूयॉर्क में अपने दूसरे बैनुल-अक़वामी रोड शो का एहतमाम किया जिस दौरान 11वें एडिशन की ट्रॉफी की नुमाइश की गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे रिजवान शाह, सुपरवाइजर शोभा उर्दू हिना शाहिद।
مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فورن ڈیسک ظفر اقبال، نیوز پروڈیوسر مشرف رباب، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔